تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو سمندروں کی گہرائیوں سے پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ تم نے اللہ سے اپنی من پسند چیز مانگی ہے یا مانگ رہے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کسی بھی وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ معجزے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق صبر بھی کیا اور مسلسل اپنی من پسند چیز کو دعاؤں میں بھی مانگا، فرض نمازوں میں مانگا، دھاگے باندھے، نوافل پڑھے، تہجد میں مانگا، لیکن ملا پھر بھی نہیں۔ اپنی طرف سے تم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، خود کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنے کی کوشش کی۔ ابھی جن کے پاس وقت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ دعائیں کسی بھی لمحے قبول کر سکتا ہے۔ اللہ کسی بھی لمحے معجزے کر سکتا ہے، اور اللہ جب کن کہتا ہے تو لمحے کی بھی دیر نہیں لگتی، اور وہ اتنا مہربان ہے کہ تمہیں من پسند چیزوں تک نہیں بلکہ تمہاری من پسند چیزوں کو تم تک لے آتا ہے۔ لیکن آج ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ وقت ہی گزر گیا جب انہیں ان کی من پسند چیز مل سکتی تھی، جنہیں اب دور دور تک اپنی من پسند چیز تک رسائی نظر نہیں آ رہی، جو حقیقت کو قبول کر چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کچھ بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دور دور تک کہیں تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈالا تھا، کسی چیز کی محبت ڈالی تھی، کسی انسان کی محبت ڈالی تھی، کسی کو تمہارے من کی چاہت بنا دیا، کوئی چیز تمہاری من پسند ہو گئی، اور پھر تمہارا دل بے قرار ہوا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تم نے کوششیں شروع کر دی۔ پھر جب کوششوں سے کام نہ بنا تو تم نے دعاؤں کا سہارا لیا، لیکن پھر بھی تم ظاہری طور پر ناکام ہو گئے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا نہ کبھی نامراد رہتا ہے اور نہ ہی ناکام۔ ہم انسان ہیں نا، ہم اگر اپنی من چاہی چیز کو حاصل نہ کر سکیں، اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی ہے، حالانکہ یہ ناکامی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کئی دروازے کھول دیتا ہے جب وہ کسی ایک دروازے کو بند کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور یقین جانیں اللہ ایمان والوں کے لیے کبھی بھی خیر کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ وہ دروازے بند کرتا ہے جس میں ہمارے لیے شر ہوتا ہے، جس میں خیر نہیں ہوتی۔ ہم انسان وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب ہر طرح کی کوشش بھی کر لی جائے، دعائیں بھی مانگ لی جائیں، اور وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے اور ہماری من پسند چیز کے ملنے کے امکانات ختم ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تو شادی ہو گئی، اب اس کا ملنا ممکن نہیں رہا، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز جو ہاتھ سے نکل جائے اور دل میں کبھی نہ مٹنے والا ایک دکھ رہ جائے۔ اب جب ایسا ہو تو یقین رکھو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب تم شکر کے سجدوں میں گر جاؤ گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری من پسند چیز کی حقیقت دکھا دے گا۔ وہ مصلحتیں اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا دے گا جن کی بنا پر تمہیں تمہاری من پسند چیز نہیں ملی۔ پھر تم خود اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں تھی،
نہ صرف تسلیم کر لو گے بلکہ اللہ کے نہ دینے پر خوش بھی ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے تم پر، اللہ نے کتنے بڑے نقصان سے بچایا ہے تمہیں، پھر تم سجدائے شکر میں گر جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ حقیقت دکھا کر مطمئن کر دیتا ہے اور وہ اپنی من پسند چیز کے نہ ملنے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں اور ان کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ ان کو من چاہی چیز تو نہیں دیتا، لیکن من چاہی چیز سے کہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین چیز عطا کرتا ہے، اور پھر بندہ سجدائے شکر میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میں نے کیا مانگا تھا اور تو نے کیا عطا کر دیا۔ اللہ کے ہاں تمہاری دعاؤں کے بہترین صلے ہیں، بس سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مانگی دعاؤں کا بہترین صلہ عطا کر دیا ہے۔ انسان قطرہ مانگ رہا ہوتا ہے اور اتنا پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ سمندر عطا کر دیتا ہے۔ بس تم نے اتنا کرنا ہے کہ جب قبولیت کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو تو پھر بھی اس پاک پروردگار سے دعا مانگتے رہنا، وہ کسی کا اجر ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کریں۔